یہ کیسا مبارک مہینہ۔ اس کے علاوہ یہ ایک حدیث جو میرے سامنے ہے، جو آپ نے بھی سنی ہوگی، اس حدیث کو اگر انسان غور کرے تو ماہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ کیا مبارک شان ہے روزے کی۔ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان کے اندر 5 چیزیں خصوصی طور پہ اعزاز و اکرام میں عطا فرمائی ہیں جو میری امت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ روزہ تو پچھلی امتوں میں تھا، روزہ تو کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے امت محمدیہ تمہیں بھی روزہ دیا، تمہارے علاوہ پچھلی امتوں کو بھی ہم نے روزہ دیا۔ روزہ تو پچھلی امتوں کو دیا، کسی کو شعبان میں ملا، کسی کو ربیع الاول میں ملا، کسی کو ربیع الثانی میں ملا، کسی کو 2 روزے ملے، کسی کو 10، کسی کو 40، کسی کو کتنے، پچھلی امتوں کو ملتے رہے ہیں۔ ماہ رمضان کسی کو نہیں ملا، وہ اللہ نے ہمارے اعزاز میں دیا ہے۔ لیکن پچھلی امتیں روزہ رکھتی تھی، لیکن یہ اعزاز و اکرام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، 5 قسم کا اعزاز، یہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ 5 انعامات میں سے سب سے پہلا انعام جو ہماری امت کے روزے دار کے لیے وہ کون سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے روزہ دار بندے، تیرے منہ کی بدبو میرے نزدیک جنت کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیرے منہ کی خوشبو بدبو، اب معدہ خالی ہوتا ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر کی ہوا جو منہ میں آتی ہے جس سے بدبو ظاہر ہوتی ہے، قریب کا بندہ اس کو بدبو محسوس کر رہا ہے، مخلوق کائنات اس کو بدبو محسوس کرتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، تیری یہ بدبو میرے نزدیک اگر دیکھنی ہو تو یہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ کا کتنا اعزاز ہے، اللہ رب العزت کا کتنا کرم فضل احسان ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے کہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے، پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ چرین پرند درند عرشی فرشی ناری نوری حور غلمان، چاہے وہ اوپر کی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، نظر آنے والی ہے، نظر نہ آنے والی ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے ظاہر ہے، کسی طرح کی جو بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ حضور نے نام تک اٹھایا کہ دریا کے اندر چلنے والی مچھلیاں اور چیونٹیاں، حشرات الارض، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ تمام مخلوقات روزہ دار کے لیے صبح سے لے کر افطار تک مغفرت کی دعا فرماتی۔ آپ خود تو سوچیں، ہمارے لیے اس مسجد کے 100-200 بندے دعا کریں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے 100-200 بندہ دعا کریں ہماری خوشی دیدنی ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، کروڑوں اربوں مخلوقات آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کرے، اور وہ مخلوقات جو معصوم ہے، یعنی جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یعنی فرشتے، وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں تو کیا ہی نور علی نور ہمارے لیے وہ دعا ہوگی۔ اور 1 منٹ کے لیے نہیں، 2 منٹ کے لیے نہیں، اگر میں ابھی کہہ دوں کہ فلانی میت کے لیے دعا کریں اور 2 جملے بولتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آمین، تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے باپ میرے بھائی کے لیے دعا کی گئی ہے، تو وہ 1 منٹ کی دعا ہے۔ لیکن یہاں 1 منٹ کی بات نہیں چل رہی، حضور فرماتے ہیں کہ صبح سحری سے لے کر مغرب کی افطاری تک یہ کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی ہمارے لیے؟ تو اب بھی ہم روزہ نہ رکھیں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم 600 روپے دہاڑی کے لیے روزہ چھوڑ دیں، اتنی بڑی مخلوقات کے ہم رحمت سے دور ہو رہے ہیں، اتنی بڑی مخلوقات ہمارے لیے برکتوں کی دعا کرتی ہے، اس سے وہ بندہ محروم ہے۔ ہاں ایک تو ہے کہ عذر ہے، عذر تو الگ معاملہ ہے، لیکن ایک ہے کہ 100-200 روپے کے لیے، 600 روپے کے لیے، 800 روپے کے لیے، دہاڑی کے لیے، کسی چھوٹے معاملے کے لیے روزہ چھوڑ دے، یہ نقصان کی بات ہے، اربوں کھربوں مخلوقات کی دعاؤں سے محرومی کا سبب ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ رہے میرے عزیز ساتھی۔
اس کو سوچنا چاہیے۔ ایک طالب علم ہے، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھنے والا ہو، چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہو، کوئی ایسا بندہ جو علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسے ہی وہ اپنے گھر سے علم دین کے لیے باہر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعا فرماتی ہے۔ ایک اعزاز تو اس کے لیے یہ ہے، اور دوسرا اعزاز یہ روزے دار کے لیے ہے۔ اب آپ اور میں سوچیں، اگر طالب علم بھی ہیں اور ساتھ روزے دار بھی ہیں، نور علی نور ہے کہ دو ہمیں خوشیاں، اور اگر آپ اور میں اس علم کی کیٹیگری میں نہیں ہیں، اگر ہماری کیٹیگری یہ نہیں ہے علم والی، تو کم سے کم پھر ساری مخلوقات کو دعا لینے کے لیے ایک چانس اور ہے ہمارا رمضان کا، وہ روزے رکھیں تاکہ تمام مخلوقات ہمارے لیے دعا کر سکے۔ تو اس کو اپنانا چاہیے۔ تیسری کیا ہے؟ تیسری فرمایا کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جنت ہر روز کس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے بھائی؟ روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ کیا یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن آپ اور میں عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا کا پروانہ جنت ہے۔ سارے جنت کی طلب کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ اور میں پرائمری میں کچی میں اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں، پکی میں کراتے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر پرائمری، پھر ہائی سکول، پھر اس کے بعد کالج، پھر اس کے بعد یونیورسٹی، پھر ماسٹر، پھر بی ایچ ڈی، جو ہے ایم فل، پھر پی ایچ ڈی۔ یہ تمام معاملات کس لیے کراتے ہیں؟ ایک بڑے عہدے کے لیے، ایک بڑے عہدے کے لیے۔ اور اگر آپ کو وقت کا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو ایم اے کروا لیں، ماسٹر کروا لیں، اس کو 20 گریڈ کی نوکری دینا میرے ذمہ ہے، آپ کے ساتھ اگر وقت کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کرے، آپ مجھے بتائیں کتنی تگ و دو کریں گے؟ آپ بیٹے کے لیے کتنا ذوق شوق رکھیں گے کہ بھائی تم یہ میدان مراحل پاس کرو تاکہ تمہاری نوکری لگے اور تم افیسر بنو؟ تو اللہ پاک بھی پہلے سے آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تمہارے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تم روزے میں نیک اعمال کرو، میں تمہیں اس مزین جنت میں داخل فرما سکوں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، جس بچے کو یقین ہو کہ مجھے نوکری اس وقت ملے گی جب میں نے ایم اے کرنا ہے، اور وہ ایم اے نہ کرے تو خسارہ اس کا اپنا ہے۔ اگر روزے کے بعد اللہ پاک ہمیں جنت دینا چاہتا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ روزے کو بہترین رکھو تاکہ میں تمہیں جنت دے سکوں، اور اس کے باوجود بھی بندہ اس کے اندر نہ لگے یا معاملات کو گڑبڑ کرے اور روزے کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مزین جنت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا میک اپ شدہ وہ مبارک محل ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے روزے دار، یہ میں نے پچھلی امتوں کو نہیں، صرف تمہیں میں نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب تم روزہ بھی رکھو اور روزے کے حقوق بھی بجا لے آؤ اور آداب کا بھی دھیان رکھو اور میری رضا کے لیے رکھو، تو پھر کیا میں اپنی مزین اور آراستہ جنت کے اندر تجھے داخل فرماؤں گا۔ اور چوتھا اعزاز و اکرام کیا ہے؟ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کا انعام دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہر وقت، ہر میدان میں، ہر لمحہ انسان کو بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، شریر جنات میں سے اور شیاطین میں سے ابلیس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو روزہ رکھے گا اور تجھے یہ شیطان جو پورا سال تنگ کرتا ہے، ابلیس اور اس کے چیلے جو تجھے ہر وقت برے راستوں پہ گھماتے ہیں، یہ کہیں روزے کے اندر تجھے تنگ نہ کرے۔ تیری آسانی کے لیے، تیری سہولت کے لیے، تجھے جنت تک پہنچانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ تیرے ازلی دشمن کو میں قید کر دوں گا پورا مہینہ تاکہ تیرے روزے اچھے گزر سکیں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، آپ خود بتائیں کہ شیطان بھی قید میں ہے، یہ تو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قید میں ڈال دیا، وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں گندے عمل؟ کیا رمضان کے اندر لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ کیا رمضان کے اندر لوگ فلمیں نہیں دیکھتے؟ کیا رمضان کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا رمضان کے اندر دودھ میں پانی ملانے والوں نے چھوڑ دیا معاملات کو؟
ماہ رمضان کے اندر جتنے تاجر ہیں 100 والی چیز کو 300 میں بیچ رہے ہیں، یہ جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں یہ نہیں کر رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا دشمن شیطان جو تمہیں غلط راستے پہ ڈالتا ہے ان کو میں نے کر دیا قید۔ اب جب وہ قید ہیں پھر یہ کام کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں سے جب ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب شیطان بھی قید میں ہے تو ہم گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا جو لطیفہ بھی سمجھے اور جواب بھی تھا اور بہترین جواب ہے۔ فرمایا یہ تیرا سائیکل ہے، اس زمانے میں سائیکل تھے، فرمایا ہاں، کہتے اس کے پیڈل کو گھما۔ اس نے پیڈل کو گھمایا بڑا زور سے زور سے زور سے، ہاتھ کے ساتھ وہ پیڈل کو گھماتا رہا، وہ گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا۔ جب اس نے فل اسپیڈ پکڑ لی اس نے کہا ہاتھ چھوڑ دو۔ اب جو اس نے ہاتھ چھوڑا تو ویل کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ پھر بھی گھوم رہا ہے، وہ پھر بھی گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے تو نے تو ہاتھ چھوڑا ہوا ہے لیکن یہ تو پھر بھی گھوم رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جی یہ جو میں نے پوری طاقت لگائی ہے اب ہاتھ تو میرا ہٹ گیا ہے لیکن میرے طاقت کا اثر ابھی بھی اس میں باقی ہے، جب یہ طاقت کا اثر ختم ہوگا خود ہی رک جائے گا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے، پورا 11 مہینے شیطان تمہیں پیڈل کے پہیے کی طرح ایسے گندا گھماتا ہے گھماتا ہے گھماتا ہے برائیوں کے اندر کہ آخر میں اللہ اس کو قید کرتا ہے، لیکن تمہارے اس پہیے کا اور اس گناہوں کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 1 مہینے تک، حتیٰ کہ وہ اپنی قید میں ہوتا ہے۔ اس کی طاقت کا اثر پھر بھی تم قبول کر کے رہتے ہو، یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے شیطان کے معاملات سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے دوری مانگے۔ اس معاملات کو بھی آپ دیکھا کریں ساتھ ساتھ۔ تو شیطان سرکش کو اللہ رب العزت اس مہینے میں پابند فرما دیتے ہیں۔ اور آخری خوشخبری کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ آخری رات کو جس رات کو عید کا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، 29 یا 30 روزے مکمل ہونے والے ہوتے ہیں اور بالکل دی اینڈ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس آخری رات کو تمام روزے داروں کو، فرشتوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہو، جس مخلوق کے خدا میں میرے بندے نے میری رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ روزوں کا آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھے ہیں، سن لو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو اس میں پابندی ہے، اس میں انسان کو ایک لفظ کے ساتھ پابند کیا گیا ہے، وہ کون سا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو بندہ صبح کا روزہ رکھے گا اور ایمان و احتساب کے ساتھ اس کی رات کو قیام یعنی تراویح پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ایمان و احتساب کی شرط جو لگی ہے کس لیے؟ کہ جو بندہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، ایمان و احتساب کے ساتھ رات کی تراویح پڑھے گا تو اس کی اللہ پچھلے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ ایمان و احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر کامل مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھے اور تراویح پڑھے۔ نمبر 2، خوشی کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزہ اور تراویح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر برے کام بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر ماشاءاللہ ارطغرل کی پوری سیریز بھی دیکھ رہا ہے، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر انڈین موویز بھی دیکھ رہا ہے، ادھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ٹائم پاسی کے لیے گانے بھی سن رہا ہے، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے ادھر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا روزہ بھی رکھو اور تراویح بھی پڑھو، اللہ پہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔